چوتھی وجہ جو بتائی جاتی ہے مفسرین کی طرف سے کہ صحابہ کو کیوں جانے، وہ کہتے ہیں صحابہ ور آرڈنری مین دیٹ لیوز ایکسٹرا آرڈنری لائفس. عام انسان تھے نا. ہمارا کلیم کیا ہوتا ہے؟ ہم جب انبیاء کی باتیں سنتے ہیں، ہم جب انبیاء کی آزمائشیں سنتے ہیں، ہم جب یہ سنتے ہیں کہ انبیاء نے قربانیاں دی، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنایا گیا ہے، رول ماڈل بنایا گیا ہے، تو آپ کو لوگ کہتے ہوئے نظر نہیں آتے کہاں وہ کہاں ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. یہ آپ کہتے ہیں نا. تو اللہ کی تعالیٰ نے آپ کے اور میرے لیے عمل کرنے کے لیے رول ماڈل سے مختلف لیولز پر رکھ دیے ہیں. رسول اللہ تک پہنچنا ہے، یقیناً وہ درجہ تم اڈاپٹ کر سکتے ہو، اس لیول تک پہنچ سکتے ہو. جب اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے ان کو اسوہ بنایا، تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہاں وہ اور کہاں ہم کیا نعوذ باللہ اللہ کے اسٹیٹمنٹ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو آبزرو کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے گناہ جو ہیں یہ ہم اس لیول تک پہنچنے نہیں دیتے. تو کیا گناہ گار ہونا جسٹیفیکیشن ہے کہ ٹھیک ہے اب میں گناہ گار ہوں تو چھوڑو، اب کون رسول اللہ کو اپنا اسوہ بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے ایک لیول پیچھے بھی دے دیا. یہ صحابہ عام انسان تھے، ان کے اوپر وحی نہیں آتی تھی، ان کے اوپر جبرائیل علیہ السلام نہیں آتے تھے، ان کے پاس معجزات نہیں آتے تھے. انہوں نے صرف اور صرف ایک اصول زندگی کا اپنایا جس نے ان کو آرڈنری مین سے ایکسٹرا آرڈنری لائف دے دی. سمعنا، سنا ہم نے، واطعنا، اور اطاعت کی ہم نے. ہمارا اصول کیا ہے؟ سمعنا، سنا ہم نے. سنتے تو ہم بہت ہیں، میں اکثر کہتی ہوں، آپ لوگوں کو یاد ہو گیا ہوگا، سن کر ہم کیا ہو گئے؟ سن ہو گئے. سنتے ہم بہت ہیں، اس کی بھی سنتے ہیں، اس کی بھی سنتے ہیں. ہم اکثر نہیں ہم کہتے بھائی سب کی سنو، کرو اپنی مرضی، کہتے ہیں نا. یہ بہت ڈینجرس اسٹیٹمنٹ ہے کہ سب کی سنو اور کرو اپنی مرضی. کہا کریں اللہ مجھے حق سنا اور مجھے حق پر جمع. اس لیے کہ ہم کبھی بہت ہی لا علمی میں یہ بات کر جاتے ہیں سب کی سنو کرو اپنی مرضی. ایسا نہیں ہو سکتا. دعا کریں اللہ مجھے حق سنا اور میرے دل میں حق کو اتار دے اور مجھے باعمل حق پر قائم رہنے والا مسلمان بنا دے. آپ اور میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سب کی سنیں گے اور کریں گے اپنی مرضی. اگر ہم نے یہ کیا تو ہم سمعنا تو کر رہے ہیں، ہم اطعنا نہیں کرتے. اور ہمارا اصول وہی ہے جو بنی اسرائیل کا تھا، سمعنا وعصینا، سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے. پرفیکٹ ٹائٹل فار آج کی امت مسلمانوں کے لیے. کیا درسوں کی کمی ہے؟ کیا کورسز کی کمی ہے؟ کیا دورے قرآن کی کمی ہے؟ کیا واٹس ایپ کے اوپر آڈیوز کی کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ عمل کی، اطاعت کی. ہم سب یہاں سے اٹھ کر گئے تھے پچھلے سال 2015 میں، اور مجھے جب آج یہاں بیٹھ کر دوبارہ سے آپ سب کے ساتھ اسی فارمیٹ پر بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، مجھے تو درمیان میں کچھ بھی یاد نہیں آ رہا. ایسے لگ رہا سب فاسٹ فارورڈ ہو گیا. آپ کو نہیں ایسا لگ رہا؟ سب کچھ فاسٹ فارورڈ ہوا ہے. کتنی جلدی زندگی گزر رہی ہے. اب یہ دیکھیں کہ اس زندگی میں جو ایک سال میں گزری کتنی اطاعت کی اللہ کی، جو باتیں چند سیکھی تھیں کتنا عمل کیا اس کے اوپر. تو صحابہ وہ تھے جو ادھر حکم آتا تھا اور ادھر مانا کرتے تھے. وہ ڈیلی ڈیلی نہیں کیا کرتے تھے، ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال نہیں کیا کرتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے اچھا چلو رمضان کے بعد دیکھیں گے، اچھا عمرے کے بعد دیکھیں گے، اچھا بچوں کے ایگزامز ہو جائیں پھر دیکھیں گے، اچھا بچوں کی شادی ہو جائے پھر دیکھیں گے. وہ یہ نہیں کہا کرتے تھے، وہ سنتے تھے اور عمل کرتے تھے. تو اس چیز نے صحابہ کو خاص بنایا. اس لیے مجھے اور آپ کو ان کی زندگیوں کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے. اور صحابہ کے بارے میں جو اگلی وجہ بتائی جاتی ہے، پانچویں وجہ کہ کیوں ان کے بارے میں جانیں، یہ بتائیں ہم نے جتنے انسان بیٹھے ہیں کیا ہم سب ایک ہی طبیعت کے اور ایک ہی نیچر کے ہیں، یا ہم سب کے الگ الگ نیچر الگ الگ ہیں؟ آپ لوگوں کے بہن بھائی ہوتے ہیں نا، اور آپ لوگوں کے بچے ہوتے ہیں. آپ کے 3 بچے ہیں، کہ آپ کے تینوں بچے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے نا. ایک بچہ صبح ہے تو ایک شام ہوتا ہے، ایک دن ہے تو ایک رات ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنے سارے ہیں، آپ کو کیا خیال ہے وہ فیکٹری سے کوئی ایک را مٹیریل کی طرح کوئی پروڈکٹ نکل رہی تھی کہ سارے صحابہ ایک ہی جیسے روبوٹس؟ بس نہ غصہ آتا ہے، نہ ان کے دل میں گرج آتا ہے، نہ ان کو کسی سے انوی ہوتا ہے، نہ ان کو حسد ہوتا ہے، نہ ان کو جیلسی ہوتی ہے. بہت نیک انسان بس تسبیح کے دانے گراتے رہتے ہیں، اور تسبیح کے دانے نہیں بھی گرتے تو زبان اللہ اللہ کرتی رہتی ہے، اور زبان اللہ نہیں کرتی تو دل میں سے اللہ کی آواز آتی رہتی ہے. ہم صحابہ کو یہ سمجھتے ہیں. آپ کو کیا خیال ہے صحابہ کو غصہ نہیں آتا ہوگا؟ آپ کو کیا خیال ہے صحابہ ہنستے نہیں ہوں گے؟ آپ کو کیا خیال ہے صحابہ پرینک نہیں کرتے ہوں گے؟ بہت بڑا لفظ رکھتا ہے صحابہ کے ساتھ کہ صحابہ پرینک کرتے ہوں گے. خیر عشرہ مبشرہ میں ایک صحابی نہیں آتے، لیکن ایک صحابی
نعمان ان کا نام آتا ہے اور ان کے لیے آتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ ہیومرس صحابی تھے. یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ جو مفسرین 5واں اینگل بتاتے ہیں کہ کیوں صحابہ کو اسٹڈی کیا جائے، اس لیے کہ ہر صحابی کے اندر کوئی نہ کوئی ایک کریکٹرسٹک ڈومیننٹ تھی. آپ میں سے جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ میں سے ہر ایک کو اللہ نے کوئی ایک صلاحیت ایسی دی ہے جو آپ کی پرسنالٹی کا ڈومیننٹ کریکٹر ہے. اب آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے اس ڈومیننٹ کریکٹر کو دین کے لیے استعمال کریں. کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا کون سا کریکٹر ڈومیننٹ ہے؟ آپ کی پرسنالٹی میں کون سا کریکٹرسٹک آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے اور آس پاس کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ کون بتائے گا؟ کوئی بلڈ ٹیسٹ آتا ہے؟ کوئی ہے بلڈ ٹیسٹ ایسا؟ کوئی ڈاکٹر بیٹھی ہے؟ کوئی بلڈ ٹیسٹ نہیں ہے. کوئی ایکس رے، کوئی MRI، کوئی CT اسکین، کچھ نہیں ہے. قرآن ہے، قرآن کے سامنے جا کر بیٹھ جائیں، قرآن سننا شروع کرتے ہیں، قرآن پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں. آپ کو پتا چل جائے گا آپ کے اندر کون سا کریکٹرسٹک آپ کا ڈومیننٹ کریکٹرسٹک ہے آپ کی پرسنالٹی کا. آپ کو اپنے اندر وہ چیز اب گروم کرنی ہے اپنے فائدے کے لیے، اپنی آخرت کمانے کے لیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے. صحابہ کو دیکھیں، حضرت ابو بکر کے اندر ڈومیننٹ کریکٹرسٹک صفت حلم کی تھی. حلم برداشت کرتے تھے، نرم دل تھے، سافٹ ہارٹیڈ تھے. حضرت عمر ڈیسیژنز بہت اچھے لے سکتے تھے. ابو ذر غفاری مزاج کے تھوڑا سا سخت تھے لیکن اپنے آپ کو بہت کنٹرول رکھا کرتے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ کیا تھا ان کی کریکٹرسٹک؟ ایک غنی وہاں تھی جنراسٹی اور دوسری حیا. تو آپ کو ہر صحابی کے اندر ایک نیا اینگل ملتا ہے. آپ کو ہر صحابی سے اپنے عمل کرنے کے لیے کچھ تھوڑی سی ڈائریکشن اپنی زندگی کے چیپٹرز کی مل جاتی ہے. تو یہ وجہ بھی ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں جانیں اور ان کے اس کریکٹرسٹک کو، ان صفات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. چھٹی چیز جو آخری ریزن مفسرین دیتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں کیوں پڑھا جائے، وہ کہتے ہیں ان کے اوپر سخت آزمائشیں آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ سب سے زیادہ سخت آزمائشیں انبیاء پر آئیں اور اس کے بعد ان پر آئیں جو ان سے قریب ترین تھے. یعنی انبیاء سے قریب صحابہ تھے، رسول اللہ سے قریب صحابہ تھے. کیا یہ صحابہ کے جیسے لوگ آج ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ لوگ جو مثال کے طور پہ صحابہ کو کہا جاتا ہے کہ صحابہ ادھر حکم سنتے تھے ادھر عمل کرتے تھے، کیا آج ایسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اتنا سوچنا پڑے گا آپ کو. آج ایسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پچھلی جنریشنز میں زیادہ ہوں گے، یعنی جو گزر گئی 5 جنریشنز اس میں زیادہ ہوں گے ایسے، بعد کی جنریشن میں ہوں گے، ہاں کم ہوں گے. اب کیا آپ نہیں چاہتی کہ آپ ان کم میں شامل ہو جائیں؟ قرآن میں آتا ہے قلیلا ما تشکرون، بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور وہ آپ کو سیرت کے اندر واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عمر نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہا ہے اور وہ یہی دعا کر رہا ہے، اللہ مجھے اپنے ان کم قلیل بندوں میں شامل کر لے. تو حضرت عمر کو بہت حیرت ہوئی کہ یہ کیا دعا کر رہا ہے. تو پھر اس نے حضرت عمر کو، جب حضرت عمر نے پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہے جو شکر ادا کرتے ہیں. آپ ان کم میں شامل نہیں ہونا چاہتے، ہمت نہیں ہے، اپنے اندر سٹینڈ لینے کی طاقت نہیں ہے. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی جنت صحابہ جیسی جنت ہو، آپ نہیں چاہتے آپ کے پڑوسی جو ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہو، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے پڑوس میں حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ ہو، یا آپ نعوذ باللہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پڑوس میں برٹنی اسپیئرز اور ٹیلر سوئفٹ ہوں؟ اللہ نہ کرے وہ دنیا سے ہیں. ہم تو یہ نہیں چاہتے. ہمارے رول ماڈلز یہ ہیں، ہمیں ان کے بارے میں جاننا ہے، ہمیں ان کی زندگیوں کو ایکسپلور کرنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے مشکلات کے اندر کیسے سٹینڈ لیا. اس لیے کہ ہمارے پاس یہ حقیقت موجود ہے کہ یہ انسان تھے اور ان کو غصہ آتا تھا. ہمیں کیا لگتا ہے کہ بس سب بیٹھ کر بس یوں بیٹھے ہوئے سب اور کوئی ہنستا بھی نہیں ہے. کیا صحابہ ہنستے تھے؟ صحابہ ہنستے تھے. صحابہ مذاق کرتے تھے؟ کیا رسول اللہ ہنستے تھے؟ اللہ کے رسول سے کب سیکھیں گے؟ ہم نے صرف یہ سیکھا داڑھی، ہم نے سیکھا پائچا اونچا، ہم نے سیکھا کہ جی آپ جو ہیں وہ اپنے گھر کے قوام ہیں، اور ہم نے اس کے آگے کچھ نہیں سیکھا کہ وہ اپنے گھر والوں کا کس طرح سے دل جوئی کیا کرتے تھے، کس طرح سے ہنسا کرتے تھے، کیسے مسکرایا کرتے تھے. ایک صحابی نعمان ان کا نام آتا ہے اور ان کے لیے آتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ ہیومرس صحابی تھے.
ایک مرتبہ ایک قافلے میں جا رہے تھے اور حضرت ابو بکر نے ان کو اور ان کے ساتھی کو کچھ کھانا دے کر اپوائنٹ کیا کہ قافلے کا کھانا جو ہے وہ آپ کی کسٹڈی میں ہے. تو جو ان کے ساتھ تھے ان کے حوالے سارا کھانا تھا, ان کے حوالے پانی تھا. اب جن کے حوالے کھانا تھا ان کو بھوک لگی, تھوڑا سا کھانا دے دو. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, حضرت ابو بکر جب اجازت دیں گے جب کھانا لگایا جائے گا, اس لیے کہ ہمیں آگے لمبا سفر کرنا. کہتے تھوڑا کھانا دے دو. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں دوں گا. ان کو غصہ آ گیا, جا کر بیٹھ گئے. اور قافلہ ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالے ہوا تھا, راستے سے کچھ لوگ گزر رہے تھے, ایک چھوٹا سا قافلہ گزر رہا تھا. نعمان کو جو تھا مذاق سوجا, ان قافلے والوں کے پاس گئے, کہتے ہیں دیکھو وہ جو سامنے آدمی بیٹھا ہے نا وہ میرا غلام ہے, لیکن جب اس کو تم کہو گے نا کہ تم غلام ہو تو کہتے ہیں نہیں انا حرٌ انا حرٌ, میں تو آزاد ہوں میں تو آزاد ہوں. تو تم ایسا کرو, تم اس کو مجھ سے خرید لو, اس غلام کو مجھ سے خرید لو. یہ لوگوں نے مان لیا کہ ٹھیک ہے ہم غلام خرید لیتے. اب یہ لوگ گئے, غلام کا انہوں نے ہاتھ پکڑا ان صحابی کا, تو انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو, کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں خرید لیا. تو انہوں نے کہا انا حرٌ میں تو آزاد ہوں میں تو آزاد ہوں, مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اور مہمان دور کھڑے ہنس رہے ہیں. اور یہ ان کو لے کر, ان صحابی کو لے کر تھوڑی دور ابھی گئے تھے, انہوں نے فوراً کھانا پکڑا جو ان صحابی کی کسٹڈی میں تھا, اس لیے وہ چھوٹ گیا تھا, اور انہوں نے کھانا کھایا جلدی سے. اور اتنی دیر میں حضرت ابو بکر کو پتہ چل گیا, آواز آ گئی کہ وہاں پر جو ہیں, کیونکہ ان صحابی نے شور مچاتے تھے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں قافلے والے. حضرت ابو بکر باہر آ گئے اور انہوں نے پوچھا کیا ماجرا ہے. پھر حضرت ابو بکر کو پتہ چلا کہ یہ نعمان کی شرارت تھی. انہوں نے ان قافلے والوں کی کمپنسیشن کی, اور ان کو جو تھا وہ جتنے اس میں اماؤنٹ میں ڈیل ہوئی تھی کہ آپ کا غلام ہم لیں گے, انہوں نے وہ اماؤنٹ ان کو واپس کی اور نعمان سے کہا کہ اب تم کھانا کھا سکتے ہو. نعمان نے ایک مرتبہ حضرت عثمان کے دور میں ایک بوڑھا شخص جس کو نظر نہیں آتا تھا, ایک بوڑھا شخص تھا, اس نے مسجد سے باہر نکل کے کہا کہ مجھے قضائے حاجت کے لیے, کال آف نیچر کے لیے جانا ہے تو مجھے جگہ بتا دیں. نعمان کھڑے ہوئے اور ان کو مسجد سے تھوڑی ہی دور لے جا کر بٹھا دیا. ایک اور صحابی نے ان کو فوراً روک دیا کہ دیکھیں یہاں مسجد ہے یہاں نہیں. تو ان بوڑھے آدمی کو بہت غصہ آیا کہ مجھے یہاں کس نے بٹھایا. لوگوں نے کہا آپ کو نعمان نے یہاں بٹھایا. کہتے مجھے لے کر چلو نعمان کے پاس. اب اندر آ رہے تھے, راستے میں مسجد کے مہمان کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا آپ کو اس شخص کے پاس جانا ہے جس نے آپ کو بٹھایا تھا تاکہ آپ اس کو ڈانٹ سکیں. تو کہتے ہیں ہاں مجھے اس کے پاس لے کر جاؤ. تو کہتے ہیں آئے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. ہاتھ پکڑا ان کا اور حضرت عثمان کے پاس لے گئے. اور وہ حضرت عثمان کو زور سے مارنے والے تھے کہ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ خلیفہ ہے, یہ رسول ہے, اس وقت نعمان آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. ہلکا پھلکا مذاق چلتا تھا. بتانے کا مقصد کیا ہے, صحابہ کے اندر بھی وہ جذبات تھے جو آپ کے اور میرے اندر ہیں. مسکراہٹ آپ کی سب سے بہترین خوبصورتی ہے. علم آپ کے چہرے سے مسکراہٹ نہ چھین لے, علم کا آنا آپ کے مزاجوں میں سختی لے کر نہ آ جائے, علم آپ کو دوسروں سے دور نہ کر دے. مسکرانا ضروری ہے, مسکرایا کریں. اور صحابی رسول جتنے بھی آپ دیکھیں گی آپ کو سب کے اندر مختلف خصوصیات نظر آئیں گی. تو یہ 6 ریزنز ہیں جس کی وجہ سے میں نے اور آپ نے صحابہ کی زندگیوں کو انشاءاللہ پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے, اور اس سے اپنے عمل کا میں نے اور آپ نے کوئی نہ کوئی اصول نکالنا ہے. عشرہ مبشرہ میں جو ٹاپ 10 صحابہ آتے ہیں, آپ ٹاپ 10 لسٹ دیکھتے ہیں اپنے فیوریٹ ایکٹرز کی, اللہ نہ کرے آپ دیکھتے ہیں, اور اگر دیکھتے ہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ان لوگوں سے دور کر دے جو آپ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں, اور ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کریں, اللہ ان کو بھی ہدایت کا راستہ دکھا دے. آپ کی اور میرے لیے ٹاپ 10 لسٹ عشرہ مبشرہ کی ہے, جس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں, عمر بن خطاب آتے ہیں, عثمان ابن عفان آتے ہیں, علی بن طالب آتے ہیں, زبیر ابن عوان, حضرت طلحہ, عبد الرحمن بن عوف, ابو عبیدہ ابن جراح, سعد بن ابی وقاص اور سعید ابن زبیر. یہ 10 صحابہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دے دی. اور یہ 3 کتابوں کے اندر احادیث کے کلیکشن میں حدیث موجود ہے, جس کے اندر آتا ہے صحیح حدیث ہے عن عبد الرحمن ابن عوف قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, والزبیر فی الجنہ, وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ, وسعید ابن زبیر فی الجنہ, ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے ان کو جنت کی بشارت دی, اور یہ حدیث کے کلیکشن میں موجود ہے. یہ آپ نے کبھی سہا ستہ کا نام سنا؟ بچوں اسلامیات میں کوئی پڑھا؟ نہیں پڑھا؟ او لیولز کر لیا؟ نہیں کیا؟ سہا ستہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کتابیں 7 نہیں
کتنی کتابیں؟ 6 books. 6 books آف احادیث جس کے اندر آپ کو کلیکشن ملتا ہے. کون کون سی آتی ہے اس کے اندر؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ. یہ 6 کتابیں احادیث کی جو ہیں یہ موجود ہیں جس کے اندر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا نمونہ ملتا ہے، کلیکشن ملتا ہے. اس کے علاوہ بھی ہیں یہ 7 ستہ جو ہیں یہ بہت پرومیننٹ ہیں. اس کے اندر ابن ماجہ، ابو داؤد اور ترمذی میں آپ کو صحیح حدیث جو ہے وہ عشرہ مبشرہ کی مل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کو جنت کی بشارت دی. آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کے اندر بھی درجات تھی، رینکنگ تھی. سب سے ٹاپ کوالٹی کے صحابہ کون تھے؟ کس کو معلوم ہے؟ نہیں، ایک کیٹیگریز دیکھیں، انڈیویجولس کی بات نہیں ہو رہی. کیٹیگریز میں ٹاپ کوالٹی کیٹیگری وہ صحابہ تھے جو بدری صحابہ تھے. بدری صحابہ کن کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا. اس لیے کہ غزوہ بدر وہ مقام تھا مسلمانوں کی زندگی میں جس میں مسلمان بہت کم کوانٹٹی میں تھے اور ان کا مقابلہ جو تھا وہ زیادہ کفار سے تھا. مسلمانوں کے ریسورسز بہت کم تھے لیکن مسلمانوں نے اپنے ریسورسز پر توکل نہیں کیا، مسلمانوں نے اپنی تعداد پر توکل نہیں کیا، مسلمانوں نے کس پر توکل کیا؟ اللہ کی ذات پر توکل کیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا کی تھی. تو وہ سارے صحابہ جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی ان کو سب سے بہترین ہائی رینک صحابہ جو تھا وہ کہا جاتا تھا، اس لیے کہ انہوں نے ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا جب اسلام بہت کمزور تھا. اس کے بعد کیٹیگری مختلف آتی ہیں، جیسے آتی ہے صلح حدیبیہ کے وقت جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر پلیج کیا. صلح حدیبیہ کا موقع یاد ہے نا؟ نہیں یاد ہے؟ یاد ہے صلح حدیبیہ جس وقت مسلمانوں کو عمرے سے روک دیا گیا تھا اور پھر وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا تھا اپنا ڈیلیگیشن ٹائپ بنا کر، اپنا ایمبیسڈر بنا کے کہ آپ جا کر قریش والوں سے بات کریں. تو وہاں ریومر یہ پھیل گئی کہ ان لوگوں نے حضرت عثمان کو مرڈر کر دیا ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ سے ایک پلیج لیا تھا، ایک اوتھ لیا تھا کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے. تو ان صحابہ کا رینک بھی بہت بلند آتا ہے. اس کے بعد ان صحابہ کا رینک بلند آتا ہے جنہوں نے فتح مکہ کے اوپر اسلام قبول کر لیا. تو یہ سب بیسک انٹروڈکشن تھا. ایک چیز اور سمجھ لیں، اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ اہل بیت کا لفظ سنا؟ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ اہل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اردو میں سنا ہوگا اہل و عیال. اہل کس کو کہتے ہیں؟ گھر والے، اور عیال بچے. صحیح؟ اہل بیت گھر والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں کون شامل ہے؟ آپ کی ازواج آپ کے اہل بیت میں آتی ہیں. آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا اور آپ کی بیٹی کے دونوں بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین اور ان کی جو اولادیں ہیں یہ اہل بیت کی کیٹیگری میں آتی ہیں. ان کو صحابہ کی کیٹیگری میں نہیں رکھا جاتا، یہ صحابہ سے ایک رینک اوپر کا درجہ ہے. تو اہل بیت کے لیے آپ کے ذہن میں یہ تینوں چیزیں رہنی چاہیے: ازواج، رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما. حضرت علی صحابہ میں آتا ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے السابقون الاولون. آپ نے یہ نام سنا ہے السابقون الاولون؟ ٹائٹل سنا ہے؟ صحابہ کو یہ ٹائٹل ملا جو ادھر حکم سنتے تھے اور ادھر عمل کرتے تھے، یعنی کہ سابقون الاولون سبقت لے جانے والے. کس میں؟ سنا سفیناز کی ایگزیبیشن میں نہیں، ہارپر اسٹار کی سیل میں یا ہیبٹ کی سیل میں سبقت لے جانے والے. کون سبقت؟ یا فیئرویل پارٹی میں سب سے پہلے پہنچنے والے. سابقون الاولون نیکیوں میں کمپیٹ کرنے میں سب سے آگے دوڑنے والے، سب سے آگے جانے والے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا سورہ واقعہ کی آیت نمبر 10 سے 12 میں والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. جو آگے سبقت لے جانے والے ہیں یہ اللہ کے قریبی لوگ ہیں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی جنتوں میں، نعمت والی جنتوں میں ہوں گے. جنہوں نے ادھر سنا اور توحید پر عمل کرنا شروع کر دیا، جنہوں نے سنا کہ اللہ صرف الہ ہے اور کوئی الہ نہیں ہے، جنہوں نے سنا کہ اللہ صرف اکبر ہے اور کوئی اکبر نہیں ہے. وہ جائے نماز پر صرف اللہ کو اکبر نہیں کرتے، اور کہاں کہاں اللہ کو اکبر کرتے ہیں. کیا عید والے دن اللہ کو اکبر کرنا ہوتا ہے؟ عید والے دن اللہ کو اکبر کرنے کا کوئی سین ہوتا ہے؟ کیسے کرتے ہیں اللہ کو اکبر؟ پہلے تو آپ نماز پڑھ کر آتی ہیں اور تکبیرات پڑھتی ہیں، اس کے بعد
اس کے بعد آپ اپنی پسند کا ڈریس پہنتی ہیں، اور پھر اللہ اکبر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، آپ کا ڈریس ڈیفائن کرتا ہے. آپ وہ ڈریس پہن کے کتنا نامحرم کے سامنے آتی ہیں اور کتنا اپنی زینت کا اظہار کرتی ہیں. آپ نے اللہ کو اس عید کی نماز کے بعد اکبر کیا کہ نہیں کیا، آپ کا حال حلیہ ڈیفائن کرتا ہے اس چیز کو. یہ جو صحابہ تھے یہ توحید پر جمے ہوئے تھے، اور تھیوریٹیکلی یہ پڑھنا بہت آسان ہے، جملہ لکھنا بہت آسان ہے. صحابہ میں توحید بہت اسٹرانگ تھی. ذرا ڈیفائن تو کرنا شروع کریں اس کو. یہ ایک جملہ صحابہ میں توحید بہت اسٹرانگ تھی، ان کا پورا لائف پیٹرن آپ کو بتا رہے ہیں. وہ اپنی زندگی کے کسی ایسپیکٹ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کو ناراض کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. وہ لوگوں کو جب ڈیل کیا کرتے تھے تو لوگوں کی فیس ویلیو پہ ڈیل نہیں کیا کرتے تھے، اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کو ڈیل کیا کرتے تھے. وہ لوگوں کی غلطیوں کو صرف اس لیے معاف کیا کرتے تھے کہ اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، اسی لیے وہ سابقون الاولون کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو اس وقت سپورٹ کیا جب اسلام کے لیے کوئی نہیں کھڑا ہوا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے احکامات کو اپنے اوپر اس وقت نافذ کیا جب معاشرے میں لوگ اسلام پر عمل کرنے والوں کے اوپر انگلیاں اٹھایا کرتے تھے. آج اسلام پر عمل کرنے والوں کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے. کون ہے جو اپنے اوپر یہ ٹائٹل لگوانے کے لیے تیار ہے؟ کس کے اندر ہمت ہے؟ کون جاننا چاہتا ہے؟ ہمیں بہت شوق ہے نا صحابہ کے بارے میں جاننے کا. آئیے آج سے شروع کر دیجیے اپنا جہاد، اپنی اسٹرگل. میں آپ سے یہ کہوں، آپ میں بہت پوٹینشیل ہے، آپ میں بہت پوٹینشیل ہے، آپ میں بہت پوٹینشیل. کوئی فائدہ ہے اس کا؟ آپ میں سب میں بہت پوٹینشیل ہے. آپ کا پوٹینشیل فائدہ کب دے گا آپ کو؟ جب آپ کا پوٹینشیل کائنیٹک انرجی میں کنورٹ ہوگا. آپ میں بہت علم ہے، آپ میں بڑی عقل ہے. آپ کی عقل مجھے نظر کب آئے گی؟ جب آپ اس عقل کو اپنے کام کے لیے استعمال کریں گے. آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، آپ اپنے پیسے سے اپنی کمفرٹ لیول نہیں خرید پاتی. کیا فائدہ ایسے پیسے کا؟ آپ اپنے پیسے سے اپنا آرام نہیں خرید پاتی. کیا فائدہ ایسے پیسے کا؟ تو کیا فائدہ اس علم کا جو آپ کو کھڑا نہ کر دے عمل کرنے کے لیے؟ کیا فائدہ اس توحید کا جو آپ کی زندگی میں اللہ کو اکبر نہ کر سکے؟ کیا فائدہ اس ساری کی ساری انفارمیشن کا جو ہم رمضان میں صرف گیدر کر رہے ہوتے ہیں، اور ادھر عید کا چاند نظر آتا ہے اور ادھر ہماری علم کی بالٹی ہمارے ہاتھ سے گر جاتی ہے. ہم کہتے ہیں اچھا اگلے رمضان میں میں 1 نہیں 2 پروگرامز جوائن کروں گی. علم حاصل کرنا مقصد نہیں ہے، علم حاصل کرنا مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. سن سن کر اپنے ذہن کو صرف اور صرف بھرے مت جائیں. آپ کے پاس ایک کنٹینر ہو گلاس کا، آپ اس کے اندر گوشت ڈالے جائیں، دبا کے ڈالے جائیں پھر ڈھکن ٹائٹ کر کے بند کرنا ہے. آپ نے اس کو چھوڑ. آپ نے رمضان میں اتنا قرآن سنا، سمجھ لیں آپ نے اس کو جار کے اندر اپنے دماغ کے بند کر کے اوپر سے ڈھکن ٹائٹ کر دیا. اب آپ کو کہیں گی اگلے سال پھر پڑھوں گی تب اسے کھولوں گی. کیا حال ہوگا اس گوشت کا جس کو آپ 1 سال کے لیے جار کے اندر بند کر کے ٹائٹ کر کے چھوڑ دیں گے؟ کیا پڑیں گے اس میں؟ کیڑے. کیا ہمارے علم میں کیڑے پڑ سکتے ہیں؟ پڑھتے ہیں. ہمارے علم کے کیڑے جب ہم اللہ کے احکامات کے آگے اپنی مرضی لے کر آتے ہیں، وہ ہماری عقل کے کیڑے ہوتے ہیں جو ہماری اس علم اور عقل میں پڑ جاتے ہیں جب ہم اپنے علم کو فوراً کے فوراً عمل میں کنورٹ نہیں کرتے. جب ہم کہتے ہیں پروکراسٹینیشن، اچھا کر لوں گی، اچھا مان لوں گی، اچھا ٹھیک ہے نا سن لیا، ٹھیک ہے کر لوں گی. یہ چیز آپ کو اور مجھے دور کرتی ہے. یہ صحابہ کا عمل نہیں تھا. بہت شوق ہے صحابہ کے بارے میں جاننے کا، تو ہمت تو پکڑیں، دیکھنا تو شروع کریں کہ کیسے لوگ تھے، کتنی ہمت تھی ان کے اندر، کیسے عمل کیا کرتے تھے، کس چیز کو چینج کرنے کے لیے آگے سے آگے بڑھا کرتے تھے. ان کی کوالٹیز ان کو عمل میں پش کیا کرتی تھی. وہ اپنے آپ کو باعمل بنانے کے لیے، استقامت پر قائم رہنے کے لیے، اللہ کے بندے بننے کے لیے توحید پر مستقل جمے رہتے تھے. اور جن کی زندگیوں کے اندر مجھے اور آپ کو مستقل ڈائنامزم نظر آتا ہے. صحابہ جو تھے وہ جنت کے لیے قربانی دیا کرتے تھے. صحابہ کے پاس کتنے گھنٹے ہوتے تھے دن کے؟ اور ہمارے پاس بھی 24 ہے. تو وہ کیوں اعلیٰ درجات کما گئے اور ہم کیوں ابھی تک بیک ٹو اسکوائر ون ہیں؟
ہمارے کیوں نہیں قدم اوپر اٹھتے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے اندر سے وہ ڈائنامزم ختم کر دیا ہے. ہم اپنے اندر اسٹیگنیشن لے کر آ گئے ہیں. ہم علم کے اندر صرف اور صرف جو ہے اپنے آپ کو کافی سمجھتے ہیں، ورنہ ہمارے جیسے صحابہ تھے، ہمارے جیسے 2 ہاتھ 2 پاؤں عقل رکھنے والے تھے، لیکن بہترین طریقے سے انہوں نے اپنی عقلوں کو استعمال کیا. جتنا آپ کا برین تھا اتنا ہی ان کا برین تھا.